السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود آیت 50 سے 83 تک قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی بھائی قوم عاد کے پاس رسول بنا کے بھیجا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اقوام کی طرف رسول مبعوث کیے تاکہ وہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام دیں، تاکہ انہیں برے انجام سے بچا سکیں۔ تو اسی طرح قوم عاد جو یمن کی جانب احقاف کا علاقہ ہے، حضر موت کے شمال میں، یہ قوم تھی جو کہ جسمانی اعتبار سے بہت ایکسٹرا آرڈینری قوت رکھتی تھی۔ بڑے بڑے دیو ہیکل یہ لوگ تھے، ہائٹڈ تھے اور بہت چوڑے چکلے اور بہت جو ہے عظیم الجثہ تھے، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعمیراتی قوت کا فن بھی بخشا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے پیغام کیا دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے کہا میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ معبود صرف الہ واحد ہے، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اور اس کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہ ہی سب کا داتا اور سب کا دینے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہم سب کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی بجا لائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا یہی پیغام رہا، تم لوگ اللہ پہ افترا بردازی کرتے ہو، یعنی تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو کہ اس نے کوئی شریک بنا رکھے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو بھی تمہیں پیغام دیتا ہوں اس پہ مجھے تم سے ذاتی طور پہ تو کچھ بھی معاوضہ درکار نہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ اس پیغام کو پہنچانے سے مجھے کیا حاصل ہوگا، میرا کیا فائدہ ہے؟ یعنی میں تو دراصل سیلف لیسلی تمہاری بھلائی ہی چاہتا ہوں۔ قوم کے شعور کو جگایا کہ مجھے کوئی تم سے دنیاوی غرض لالچ نہیں ہے، تو کیا یہ بات تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ تم اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ جو تمہارا بھی خالق میرا بھی خالق؟ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ مغفرت دراصل اظہار ندامت ہے، اور توبہ اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جب تم ایسا کر لو گے، یعنی پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ گے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لو گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تمہارے لیے برسنے والا بنا دے گا، خوب بارشیں برسیں گی۔ مدرار کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو، دودھ کی کثرت کو، یعنی تمہیں فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آسمان سے تمہارے لیے رزق برسے گا، کس کے نتیجے میں؟ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں۔ اور کیا ملے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں قوت پر مزید قوت دے گا، یعنی مادی قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد، مال، تمہاری مادی نعمتیں اور زیادہ ہوتی جائیں گی، اور مادی نعمتوں کے علاوہ اللہ روحانی قوتیں تمہیں عطا کرے گا۔
اور اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کے اس کے دین سے روگردانی نہ کرو، تو جو کوئی اللہ کے دین سے روگردانی کرے اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر توحید کی دعوت دیتے ہیں اور معافی مانگنے کی طرف مائل کرتے ہیں، ان گناہوں کی معافی جو انسان اس پیغام سے پہلے کر چکا، اور پھر مان جانے اور توبہ استغفار کے فوائد بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نعمتوں میں کمی محسوس ہو یا دنیاوی مشکلات نے گھیر رکھا ہو، ان تمام مواقع پر استغفار بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہر ہم اور غم سے نکلنے کا راستہ دے دے گا، ہر تنگی سے مخرج نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اے لوگوں، کثرت سے استغفار کیا کرو، میں بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، صبح بھی شام بھی، اور پھر سید الاستغفار جو نبی کریم نے سکھائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے ہیں جن کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اگر وہ شام کو اس کی موت ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے صبح کو تک بھی اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ تو ہمیں گناہ دراصل گندگی ہے، استغفار وہ جھاڑو ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی گناہوں کو صاف کرتے ہیں، یا وہ وائپر ہے جو کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے ہمارے نامہ اعمال کو۔ تو وہ کہنے لگے، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں پیش کی، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری باتوں میں آ کے چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم تو ہرگز تم پہ ایمان لانے والے نہیں۔ کہنے لگے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ہرگز تم پہ ایمان نہ لائیں گے، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی تم پہ مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام، یعنی تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، یہ اس کی سزا ہے جو تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعی بری الذمہ ہوں، یعنی میں اس شرک میں شامل نہیں ہوں جسے تم نے روا رکھا ہے، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے ہرگز مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اس رب پہ بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے تمہارا بھی۔ اور توکل کیوں کیا ہے وہ بتا دیا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، پالنہار ہے، وہ کریٹر بھی ہے، وہ دراصل ہمارے تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کی تدبیر کرنے والا بھی وہ ہے، سسٹینر بھی وہ ہے۔ تو پھر میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ یاد رکھیں کہ توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ توکل نہ ہو، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ تمام چیزیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ پھر کہنے لگے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ نے پکڑ نہ رکھی ہو، یعنی سب کی تقدیر اس کے ہاتھ ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی جو رب کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے دل میں سچا ایمان آ جاتا ہے اور پھر توکل آ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو نڈر بنا دیتی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا، پس اگر تم اس کے دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔
اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی۔ تو عذاب سے نجات کا نسخہ کیا ہے؟ ایمان، ایمان، ایمان۔ فرمایا اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ ہے قوم عاد۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و نافرمان کے حکم کا اتباع کیا۔ یہاں ان کی جو خرابیاں ہیں وہ ایک دم سے ساری اکٹھی بتا دی گئیں کہ کون سی ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے بھیجے رسول کی نافرمانی کرنا اور سرکش و نافرمان لوگوں کا اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، کیونکہ یہ تمام جو واقعات قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں جو وہ کرتے رہے۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ پھر فرمایا الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار رہو، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم ہود کی جو دوری ہے رحمت سے وہ بتا دی گئی اور کہا گیا کہ آگاہ رہیے کہ قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، اور وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے اعمال۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کے قوم کے جو لوگ ایمان والے بچ گئے تھے 280 سال وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہجر کا علاقہ ہے تبوک اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ، اس کا ذکر آگے ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی وہی پیغام دیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی کرو جو الہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی استغفار بتایا گیا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس پہ مہربان ہو جائے، اس کی دعا سنے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ استغفار دراصل اپنی غلطی مان لینے اور اس کو چھوڑ دینے اور اس پہ ندامت کا نام ہے، اور توبہ اپنی اصلاح کا نام ہے، اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا سفر ہے۔ تو جو یہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس پہ رحم فرماتا ہے۔ اور آج کا جملہ ہمارا یہی ہے، ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے، یعنی دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب بھی کبھی محسوس ہو کہ تنہائی ہے تو خود کو کہا کریں ان ربی قریب، میرا رب قریب ہے۔ جب کبھی مایوسی ہو، جب کبھی پریشانی ہو، جب کبھی ناکامی ہو، جب کبھی دکھ ہو اور لگے کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، تو بار بار کہیں ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، جواب دینے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اس کے وعدے سچے ہیں، دیر ہو سکتی ہے لیکن لگے رہیں استقامت کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بضرور دعا سنتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، یعنی ہمیں لگتا تھا کہ تم بڑے ذہین ہو، تم کوئی دنیا بناؤ گے بڑی لمبی چوڑی، لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راستے پہ قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے رحمت عطا کی، یعنی
نبوت دی، علم دیا، آخرت کی یقین دہانی کرائی، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میرا کون مددگار ہوگا؟ تم لوگ سوائے خسارہ کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ کتنی پیاری بات ہے! کوئی بھی شخص اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کے راستے سے دور کرے، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ ہمیں سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی بڑی رحمت کیا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے، اس کی بڑی رحمت کیا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کا خوف دے دے، آخرت کی یاد ہمارے دل میں تازہ رکھے۔ فرمایا، اور اے میرے قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے۔ ان کی قوم نے بھی ان سے نشانی مانگی اور کہا کہ ہم تب تمہیں مانیں گے کہ ہمیں پہاڑوں کے درمیان میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکل آئے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، صالح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے سن لی اور وہ اونٹنی نکل آئی۔ لیکن اب یہ اونٹنی ہی جو کہ ان کی ڈیمانڈڈ اونٹنی تھی، ان کے لیے آزمائش بن گئی، کیونکہ وہ ان کا پورا پانی پی جاتی تھی اور سارا کچھ چر جاتی تھی۔ تو حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب پکڑ لے گا۔ اب مانگی تو انہوں نے خود تھی اونٹنی، لیکن یہ اس سے تنگ پڑ گئے، لہٰذا انہیں منع کر دیا گیا کہ اس سے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر اس سے ہلاک کر دیا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ انہیں 3 دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب انہیں پکڑ لے گا۔ بس پھر کیا ہوا؟ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی۔ اب پھر دیکھیں دوسرے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ نجات ایمان سے وابستہ ہے اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی حقیقی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہیے کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ آگاہ رہیے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ ایمان نہ ہو تو اللہ کی رحمت نہیں ملا کرتی، بلکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے انسان دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو پہاڑوں میں بڑے بڑے قلعے نما گھر بناتے تھے، بڑی مضبوط قوم تھی، دنیاوی اعتبار سے بڑے سکلفل بھی تھے، ترقی یافتہ بھی تھے، سپر پاور تھے اس وقت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے ان کو یوں ملیا میٹ کر دیا گویا کہ وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، اہل ایمان کا تحیہ سلام ہوتا ہے، صبح بخیر نہیں، السلام علیکم، کیونکہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے یہی لفظ بولے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، یعنی صبح بخیر، تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس سے بہتر تحیہ عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت سلامت رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا السلام علیکم، پھر جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ میزبان ہیں اور اجنبی لوگ ان کے گھر آئے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھیں کہ مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ مہمان اجنبی بھی ہوں تو ان کی خاطر مدارات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی تکریم کرے، یعنی کوئی بھی مہمان ہو، جان پہچان والا ہو، اجنبی ہو، پسند ہو ناپسند ہو، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکرام میں سلام ہے، سلام کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ بغیر تاخیر کے مدارات ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ انہیں پیش بھی کرتے ہیں۔ بس جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کے کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، تو انہیں پسند نہیں کیا اور ان سے دل میں ڈرنے لگے۔
یعنی ان کو خوف لاحق ہوا، کیونکہ اس زمانے میں جو کوئی کسی کی مہمانی قبول نہیں کرتا تھا تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا اب ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی بیوی کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، سارا بنت ہاران وہ ہنستی۔ بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری اکٹھی ملی۔ کہنے لگی کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ ہائے میری کم بختی، کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، کیونکہ 100 سال سے بعد تھے ابراہیم علیہ السلام اور وہ خود بھی بوڑھی تھی۔ بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہو؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے فیصلے پہ تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ لائق حمد و ثنا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ڈر دور ہو گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، درد مند اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حالانکہ دیکھیں اکثر انسان اپنی ذات کے بڑے یعنی حریص ہوتے ہیں۔ انہیں تو خوشخبری ملی تھی لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ قوم لوط جو ہے اس کی تباہی کا پروانہ آ گیا ہے، تو وہ مہلت مانگنے لگے۔ اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو انہیں کہا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اس معاملے میں نہ پڑیے، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، اور بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بے قرار اور پریشان ہو گئے۔ اب یہ فرشتے جو تھے خوبصورت اور کم عمر اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے جب اس حال میں انہیں دیکھا تو انہیں پتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ ہومو سیکشل ہے اور وہ انہیں دیکھ کے بالکل بفر جائے گی، لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور انہیں لگا کہ یہ ایک بہت مشکل دن ہے، اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن ہے، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، یعنی بدفعلی کے لیے وہ اس قدر تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں، دراصل انسانی شکل میں فرشتے ہیں، اور وہ پہلے ہی سے یہ برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی تم ان سے اپنی جائز طریقے سے جنسی تسکین کرو نکاح کے ساتھ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں کہ جو یہ بات سمجھے کہ یہ کس قدر فطرت کے خلاف طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے، یعنی ہمیں تو مردوں ہی سے لطف آتا ہے، نعوذ باللہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا، یعنی ان سے تنگ آ گئے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں لوگ۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ پہ دست درازی نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی، کہ وہ اس کو لاحق ہو کر رہے گا جو اسے لاحق ہونا ہے، یعنی عذاب۔ کیوں؟ پیغمبر کی بیوی تھی لیکن اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، لہٰذا اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ تو یاد رکھیں جن لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں اور ہماری چاہتیں اور ہمارے اوقات کار گزرتے ہیں انہی کے ساتھ انجام ہوگا۔ بے شک حکم دے دیا گیا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب ہی نہیں؟ اب دیکھیں ہر بندے کی موت کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، اور وہ قریب ہی ہے، کیونکہ موت انسان کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ، اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، کہ ہم نہیں جانتے کس وقت وہ آ کے دبوچ لے۔
بس ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا، انہوں نے بستی کو نیچے سے اوپر اٹھایا اور پھر اوپر سے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اس قدر سخت عذاب انہیں دیا گیا، اور اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھروں کی بارش کر دی، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ یعنی یہ تک پوائنٹ آؤٹ تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا، اور وہ بستی کچھ بھی دور نہیں، یعنی وہ بستی جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ تم اس کے پاس سے مکہ کے لوگوں کو چونکہ اولین طور پہ مخاطب کیا گیا، تم اس سے گزرتے ہو، اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔